بغیر ہاتھ کا انسان دیکھا ہے؟ ارے دیکھا ہوگا نا، ہاتھ کٹا ہوا انسان ہوتا ہے. بغیر پیر کا انسان دیکھا ہے؟ ہوتا ہے. بغیر ہاتھ کا بغیر پیر کا انسان ہو سکتا ہے، لیکن بغیر سر کا انسان دیکھا ہے؟ کہ جیسے بغیر سر کا انسان جسم نہیں ہو سکتا، ویسے بغیر نماز کا دین نہیں ہو سکتا. نماز ایک فریضہ ہے، علم ایک فریضہ ہے، علم ایک فریضہ ہے. اتنا علم حاصل کرنا جو اسے حلال اور حرام کی پہچان کرا دے، ہر مومن پر فرض عین ہے. عالم بننا تو سب پر فرض نہیں ہے. عالم بننا، مفتی بننا سب پر فرض نہیں ہے، لیکن اتنا علم حاصل کرنا ہر ایمان والے پر فرض ہے کہ جس سے اسے حلال حرام کی تمیز ہو جائے، اسے اللہ کے احکامات کا علم ہو جائے. اس عمل سے میرے اللہ راضی ہوں گے، اس عمل سے میرے اللہ ناراض ہوں گے، اسے اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے. اس لیے علماء کے پاس بیٹھنے کو کہا جاتا ہے. علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں. الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انہم ورثوا العلم. انبیاء مال و دولت کی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے، انبیاء تو علم کی میراث چھوڑ کر جاتے ہیں. اپنے بچوں کو حافظ بنانا، اپنے بچوں کو عالم بنانا، یہ نبوت کی میراث اپنی اولادوں کو دینا ہے. ہاں، کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ کل قیامت کے دن ایک ایسا تاج پہنائیں گے جس تاج کا ایک موتی سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا. اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے. اللہ پوری مخلوق کے سامنے بلائیں گے، آؤ آؤ، تمہارا وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہے، تمہارا خاص اعزاز ہو رہا ہے. وہ حیران پریشان، مجھے تاج پہنایا جا رہا ہے، مجھے جوڑا پہنایا جا رہا ہے. وہ اللہ سے کہے گا، اللہ یہ میرا اکرام کیوں؟ یہ مجھے ایسی آج شرافت کیوں دی جا رہی ہے؟ اتنا میرا اکرام کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائیں گے، تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھایا تھا، جس کی وجہ سے آج تیرا یہ اکرام کیا جا رہا ہے. ذکر کے ذریعے اللہ کو یاد رکھنا فرض ہے. اگر دلوں پر غفلت کی چادر چھا گئی تو دل ایسے اندھے ہو جائیں گے، دل ایسے اندھے ہو جائیں گے کہ نہ اللہ کا خیال رہے گا، نہ اللہ کی ناراضگی کا خیال رہے گا. ذکر صرف تسبیحات کا نام نہیں ہے. یہ تسبیحات جو بتائی جا رہی ہیں، یہ تو اللہ کا استحضار پیدا کرنے کے لیے، اللہ کا دھیان پیدا کرنے کے لیے. ورنہ اصل ذکر کیا ہے؟ اصل ذکر یہ ہے کہ گناہ کے وقت انسان کو اللہ یاد آ جائے. گناہ کے وقت اللہ کو کیا یاد آ جائے؟ اللہ یاد آ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام بند کمرے میں، جوانی کی عمر میں، خوبصورت، ان کے سامنے ایک حسین عورت ہے اور جو انہیں گناہ کی طرف بلا رہی ہے، لیکن اللہ یاد آ گئے. معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. گناہ سے بچنے کے وقت، گناہ کے وقت اللہ یاد آ جانا، یہ ذکر کی اصل حقیقت ہے. صحابہ نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی تربیت ایمان اعمال کی ایسی کی تھی. عام ماحول مدینے کا ایسا بنا کہ ایک بچہ بھی اور ایک بچی بھی رات کی تنہائی میں بھی وہ اللہ کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے والے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے ہیں، رات میں گشت کر رہے ہیں. کیوں گشت کر رہے ہیں بھائی؟ مجھے اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، مجھ سے اللہ سوال کریں گے. آج ذمہ دار بننے کا شوق تو بہت ہے، ہمیں بڑا بنا دو، ہمیں ذمہ دار بنا دو، ہمیں بڑا بنا دو. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ذمہ دار بننے سے آدمی ڈرتا. کیوں؟ کیونکہ ذمہ دار بن جانا یہ کوئی عہدہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے امانت اور اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. اللہ پوچھیں گے اور اللہ سوال کریں گے، تیری ذمہ داری کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ڈر سے اللہ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے، اگر ایک بچہ بھی مدینے میں بھوکا سوئے گا مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. رات کو گشت کر رہے، ایک گھر سے آواز آئی باتیں کرنے کی، سننے لگے. اس لیے نہیں سن رہے تھے، تجسس حرام ہے، چھپ چھپ کر کسی کی باتیں سننا جائز نہیں ہے.
وہ تو ذمہ دار تھے، امیر المومنین تھے، وہ اس لیے سن رہے تھے کہیں یہ ماں بچے پریشان تو نہیں ہیں، ان کی پریشانی دور کر دوں۔ بات ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے ماں کہ دودھ کم دیا ہے جانور نے، اس میں پانی ملا دے، پانی ملا دے۔ صبح میں دونوں ایک جیسا ہی دکھتا ہے، دونوں سفید ہی دکھتا ہے، کس کو کیا معلوم پڑے گا کہ اس میں پانی ملایا ہے؟ وہ چھوٹی بچی رات کے اندھیرے میں یوں کہہ رہی ہے، امی دودھ میں پانی ملانے سے عمر نے منع کیا ہے، امیر المومنین نے منع کیا ہے، یہ دھوکہ ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دے گا، دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچیں گے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنائیں گے۔ ایک معصوم بچی رات کی تنہائی میں اسے یہ استحضار ہے کہ دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچنا، یہ دھوکہ ہے، مسلمان دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار۔ ماں کہہ رہی ہے، ارے بیٹی یہاں کا عمر دیکھنے آ رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر پر سو رہے ہوں گے، وہ تو اپنے گھر پر سو رہے ہوں گے، دودھ میں پانی ملا دے، کس کو کیا خبر، صبح میں دونوں ہی سفید دکھیں گے، کس کو معلوم پڑے گا؟ وہ بچی کہہ رہی ہے، امی عمر تو سو رہے ہوں گے، عمر کا اللہ تو نہیں سو رہا، عمر کا اللہ تو نہیں سو رہا۔ رات کے اندھیرے میں، رات کی تنہائی میں ایک بچی کے اندر اللہ کا ایسا دھیان ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی کیونکہ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اگر یہ ذکر کی کیفیت آج پورے عالم میں، پوری دنیا کے انسانوں میں پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے یہ دنیا ہی جنت بن جائے۔ کیوں؟ کیونکہ آج پوری دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے، اللہ کا ڈر نکلا ہوا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان، اللہ کا استحضار نکلا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں تمہیں اللہ کا دھیان نصیب فرمائے۔ غفلت اتنی بڑھ گئی، نماز میں کھڑے ہیں اللہ کا دھیان نہیں ہے۔ نماز میں تو مومن بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے، الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ ہمیں کبھی خیال آتا ہے کہ میں اللہ کے قدم میں سر رکھ رہا ہوں؟ میرے خیال آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسی عبادت کر تو اللہ کو گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کبھی خیال آتا ہے نماز میں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں، اللہ تو مجھے دیکھ ہی رہے ہیں؟ اس لیے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے قائم کر کے، قرآن کے حلقے لگانا، کتاب کی تعلیم کرنا، 6 صفات کا مذاکرہ کرنا، تاکہ بڑے سے لے کے چھوٹے اور چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر ایک کے اندر ان ایمانی صفات کی اہمیت پیدا ہو۔ یہ صحابہ والا طریقہ، مسجد سے علم لینا، گھروں میں علم دینا۔ صحابہ کے زمانے میں سارا علم مسجد سے لیا جاتا تھا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو حوادث زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے باہر نکل گیا، ورنہ صحابہ کے دور صحابہ میں سارا علم مسجد سے لیا جاتا تھا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو مسجد سے جوڑ کر گئے ہیں، اس امت کو مسجد والا بنا کر گئے ہیں۔ اپنی ہر حاجت کے لیے، اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کے نبی نے اس امت کا رخ مسجد کی طرف کیا تھا۔ ایک مرتبہ اندھیرا چھا گیا، لوگوں نے پوچھا حضور کے زمانے میں بھی کبھی ایسا ہوتا تھا؟ لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا کہ ارے حضور کے زمانے میں تو ہوا بھی تیز چلتی تھی تو ہم مسجد کی طرف دوڑ جایا کرتے تھے۔ اپنی ضرورتیں رکھنے کی جگہ مسجد ہے، اپنی حاجتیں رکھنے کی جگہ مسجد ہے۔ آج ہم نے ایک کا دروازہ چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں در در کا محتاج بنا دیا۔ ایک بڑے عالم اللہ والے مسجد میں عبادت کر رہے تھے، مسجد حرام میں۔ اس زمانے کا بڑا بادشاہ وہاں حج کے لیے آیا۔ پہلے کے بادشاہ علماء پر خرچ کیا کرتے تھے، اللہ والوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ اس نے مسجد میں ان سے کہا، حضرت آپ کا بہت نام سنا ہے، آپ اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، میں آپ کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں، آپ کی کوئی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتائیے، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔
انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے گھر میں اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اللہ کے گھر میں، میں اللہ کے گھر میں ہوں اور اللہ کے غیر سے کچھ مانگوں، مجھے اس میں حیا آتی ہے۔ یہ تو اللہ سے مانگنے کا دربار ہے، یہاں تو بادشاہ بھی فقیر ہے، فقیر بھی فقیر ہے۔ یہ تو رحمان و رحیم مالک کا دربار ہے، یہاں آ کر لوگ اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، یہاں اللہ کے دربار میں اللہ کے غیر سے مانگوں، مجھے شرم آتی ہے۔ وہ بادشاہ بھی سمجھدار تھا، وہ باہر آ گیا، انتظار کرتا رہا، باہر مسجد کے باہر کھڑا رہا۔ جب وہ اللہ والے نکلے تو کہنے لگا حضرت اب تو آپ مسجد کے باہر آ گئے، اب بتاؤ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو میں پوری کر دوں۔ کہنے لگے ایک اللہ سے کہنے کے بعد اللہ کے غیر سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ جب اللہ کو کہہ دیا ہے تو پھر اب مخلوق سے کیا کہنا؟ جب اللہ کو کہہ دیا ہے تو مخلوق سے کیا کہنا؟ اس لیے مخلوق سے مانگنا اسلام میں منع ہے، بھیک مانگنا اسلام میں منع ہے۔ اللہ ناراض ہوتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ جو اپنی کوئی ضرورت مخلوق کے سامنے ظاہر کرے یا جو مانگنے کا دروازہ کھولے، بھائی مجھے دے دو، بھائی مجھے دے دو، بھائی مجھے دے دو، جو مانگنے کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے۔ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے گا، تو فقیر ہی رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں جو مخلوق سے سوال کرتے رہتے ہیں، 10 سال، 20 سال، 40 سال مانگتے مانگتے گزر جاتی ہے زندگی اور ان کی حاجتیں ختم نہیں ہوتی، فقیر کے فقیر رہتے ہیں۔ اللہ کے نام پہ دے دے، اللہ کے نام پر اللہ کے غیر سے مانگ رہا۔ ہاں، اور جو مخلوق سے اپنی حاجتیں چھپائے گا، جو اپنی حاجتیں مخلوق کو نہیں اللہ کو کہے گا میری حاجت کا واسطہ تم سے کوئی نہیں، تم بھی مخلوق میں بھی مخلوق، نہ تم میرا نفع کر سکتے نہ تم میرا نقصان کر سکتے، میں اللہ سے اپنی ضرورتیں کہوں گا۔ روایتوں میں آتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آدمی کہے گا میں اللہ سے کہوں گا تو اس پہ حالات نہیں آئیں گے، حالات تو آئیں گے، فقر آئے گا، فاقہ آئے گا۔ فرمایا 3 دن اگر کسی پر فاقہ آ گیا اور اس نے اپنی ضرورت کسی کے سامنے نہ بتائی اور اپنے فقر کو، اپنے فاقے کو چھپایا، اللہ 1 سال کی حلال روزی کا دروازہ کھول دیں گے۔ مسجد اللہ سے لینے کا گھر تھا، آج ہم مخلوق کے دروازوں پہ جا جا کے، انسانوں کے دروازوں پہ جا جا کے ان کے دروازوں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں ہماری ضرورت پوری کرو، ہماری مانگ پوری کرو۔ ارے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ ان کا پیشاب بند کر دے تو اپنی مرضی سے پیشاب بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے رونے کی جگہ اللہ کا گھر تھا، ہمارے کہنے کی جگہ اللہ کا گھر تھا، ہمارے مانگنے کی جگہ اللہ کا گھر تھا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف بھوکا پیاسا ہو کر اللہ کے گھر میں پڑ جانا ہے۔ اے اللہ میں بھوکا پیاسا تیرے دربار پر آ کر پڑ گیا ہوں، جب تک تو میری سنے گا نہیں میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں۔ اللہ کے سامنے پڑ جانا ہے اپنی حاجتوں کو لے کر، یہ اعتکاف عبادت ہے۔ ہاں، اپنی حاجتوں کے لیے مسجد تھی، علم کے لیے مسجد تھی، مسجد تربیت گاہ تھی، تزکیہ گاہ تھی۔ صحابہ کو جو کچھ ملا مسجد کے راستے سے ملا۔ مسجد میں کیا ہوتا تھا صحابہ کے زمانے میں؟ آج ہماری گمراہی کا اور ہماری بے دینی کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے مسجد کو نماز کی جگہ سمجھا، ہم نے مسجد کو صرف نماز کی جگہ سمجھا۔ ہم نے سمجھا مسجد تو صرف نماز کے لیے ہے۔ جب صرف نماز کے لیے مسجد کو سمجھا تو مسجد نماز سے 5 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے کھلتی ہے اور 5-10 منٹ بعد مسجد ایسی ویران ہو جاتی ہے جیسے یہاں کبھی کوئی نمازی نہیں تھے۔ نہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے محدث تھے اپنے زمانے کے، حدیث کا بڑا ذوق تھا، شوق تھا۔ حضرت جی کو کسی نے کہا حضرت آپ دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے کوئی اصول کی کتاب لکھ دو، دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے کیا لکھ دو؟ کوئی اصول کی کتاب جس میں ہم دیکھ کر پڑھ کر کہ بھائی یہ دعوت کا طریقہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے، ہم دعوت کے کام میں ان اصولوں کی پابندی کریں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ میں تو عام مسلمانوں میں سے میں مسلمان ہوں، میرے اصول کی پابندی لوگوں پر ضرورت نہیں ہے، لیکن
اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ ہماری اس محنت میں ہماری بنیاد ہے، ہمارے لیے اصول صحابہ کی زندگیاں ہیں، تو انہوں نے حیات الصحابہ لکھی۔ حیات الصحابہ میں صحابہ کے زندگی کے واقعات، صحابہ کے ایمان کے واقعات، صحابہ کی نمازوں کے واقعات، صحابہ کے علم کے واقعات، صحابہ کے ذکر کے واقعات، صحابہ کے اکرام کے واقعات، صحابہ کی قربانیوں کے واقعات، ان کے اخلاص کے واقعات، صحابہ کے کاروباری واقعات، ان کا معاملات، ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، ان کے اپنوں کے ساتھ سلوک، ان کے پرایوں کے ساتھ سلوک، صحابہ کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنی جان اور مال قربان کرنا، صحابہ کی دعائیں، صحابہ کا کیا کیا نہیں لکھ دیا، صحابہ کی پوری زندگی کھول کر رکھ دی کہ اب جو صحابہ جیسا بننا چاہے وہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ کر اور مشق کر کے صحابہ کی طرح بن سکتا ہے۔ حیات الصحابہ لکھ دی، اس میں ایک عنوان قائم کیا، لماذا بنیت المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها، مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور ان مسجدوں میں کیا اعمال کیے جاتے تھے۔ ہم نے سمجھا مسجدیں صرف نماز کے لیے، وہ جو عنوان ہے اس میں صحابہ کے بہت سارے اعمال لکھے گئے ہیں، صحابہ کے زمانے میں، حضور کے زمانے میں مسجدوں میں کیا اعمال ہوتے تھے۔ خود اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی ایک مرتبہ باہر آئے، حجرہ اللہ کے نبی کا مسجد میں ہی تھا، مسجد سے لگا ہوا، اللہ کے نبی اپنے کمرے سے باہر آئے، مسجد میں دیکھا چند لوگ یہاں بیٹھے، چند لوگ یہاں بیٹھے، کوئی علم سیکھ رہا، کوئی قرآن سیکھ رہا۔ اللہ کے نبی قرآن سیکھنے والے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رئیس المحدثین ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی جاتی ہیں۔ وہ مدینے کے بازار میں گشت کر رہے ہیں، نماز کے علاوہ کے وقت میں بازار میں گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر کہا، ما اعجزکم یا اہل السوق، اے بازار والو تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ ذاک میراث النبی تقسم ہناک میراث النبی تقسم، وہاں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث بٹ رہی ہے۔ لوگوں نے سنا تو لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں دیوانے، لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کی ٹوپی مبارک، اللہ کے نبی کا عمامہ، یا اللہ کے نبی کے نالین شریفین، یا اللہ کے نبی کے بال، یا اللہ کے نبی کے کپڑے، یا حضور کو کوئی دینار اور درہم، کوئی پیسہ، روپیہ پیسہ بٹ رہا ہوگا۔ لوگ بازار کو ایسے ہی چھوڑ کر بھاگے مسجد نبوی کی طرف۔ حضرت ابو ہریرہ رکے رہے بازار میں، لوگ مسجد میں سے واپس آئے اور کہنے لگے ابو ہریرہ مسجد میں تو کچھ بھی نہیں تقسیم ہو رہا، تم نے کہا حضور کی میراث تقسیم ہو رہی، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا اچھا مسجد میں کیا ہو رہا تھا؟ کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ بیٹھ کر حلال اور حرام کے تذکرے کر رہے تھے، یعنی ایمان کا حلقہ، علم کا حلقہ لگا ہوا تھا، حلال حرام سیکھا جا رہا تھا۔ مسجد نبوی میں صحابہ کے زمانے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ذاک میراث النبی، ارے انبیاء مال و دولت چھوڑ کر تھوڑی جاتے، یہ علم جو مسجد میں سکھایا جا رہا ہے یہی تو میراث نبی ہے۔ ہاں، ابن معاویہ کندی شام سے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شام والوں کا کیا حال ہے؟ وہاں پہ حال ایسے نہیں پوچھا جاتا تھا جیسے ہمارے یہاں پوچھا جاتا ہے، کیا حال چال ہے، طبیعت ٹھیک ہے، اچھے سے کھا رہے ہو، پی رہے ہو، مست ہو۔ ہم دنیا کے حالات پوچھتے ہیں، وہ دین کے حالات پوچھا کرتے تھے، شام والوں کا کیا حال ہے؟ پھر حضرت عمر فرمانے لگے ہاں حال تو یہ ہوگا کہ وہ کوئی آدمی مسجد میں آتا ہوگا دوڑتے بھاگتے اونٹ کی جیسے، اور دیکھتا ہوگا مسجد میں کوئی پہچان والا بیٹھا ہے، کوئی اپنی قوم کا آدمی بیٹھا ہے، اگر کوئی قوم والا ملا، کوئی پہچان والا ملا تو اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوگا، اور دیکھا کہ سب اجنبی لوگ ہیں، کوئی پہچان والا نہیں، تو مسجد سے ایسے بدک کے بھاگتا ہوگا جیسے کوئی اونٹ بدک کر بھاگتا ہے۔ یہ حال ہوگا شام کی مسجدوں کا۔ ابن معاویہ کندی کہنے لگے نہیں، یہ حال نہیں ہے، میں تو شام میں دیکھ کر آیا ہوں، مسجدوں کا حال یہ ہے کہ نماز کے بعد ان مسجدوں میں مختلف حلقے لگ جایا کرتے ہیں،
ایمان کے حلقے، اعمال کے حلقے، علم کے حلقے، قرآن کے حلقے۔ مسجدوں میں نماز کے بعد لوگ بھاگ نہیں جاتے، بلکہ مسجدوں میں لوگ اپنے اپنے حلقے لگا کر کوئی قرآن سیکھتا ہے، کوئی علم سیکھتا ہے، کوئی ایمان سیکھتا ہے۔ یہ میں مسجد کے حالات دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انتم علی خیر ما دمتم کذالک، جب تک تم اس حال پر باقی رہو گے، تمہاری مسجدیں اس حال پر باقی رہے گی، تم خیر پر باقی رہو گے۔ آج ہماری مسجدیں عالیشان بن گئی۔ ہمیں اس کا تو خیال ہوا کہ نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو گرمی لگے گی، اے سی لگا لو، نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو استنجا وضو کے لیے انتظام کر لو، صفے اور قالین بچھا لو، ہمیں اس کا تو خیال آیا، لیکن ہماری مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال نہیں ہو رہے، ہمیں اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ حضور کی مسجد ہماری مسجدوں کی طرح تھی۔ حضور کے زمانے کی مسجد چھوٹی سی تھی، حضور کے چھت بھی نہیں تھی، کھجور کے چھالوں سے چھت بنائی گئی تھی، کوئی فرش نہیں تھا، کوئی چٹائی نہیں تھی، مٹی پر صحابہ سجدہ کرتے، بارش ہوتی تو مسجد میں سے پانی ٹپکتا، مٹی گیلی ہو جاتی، کیچڑ میں صحابہ سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ ہجرت کے 9 سال تک تو مسجد نبوی میں چراغ بھی نہیں جلایا گیا۔ 9 سال ہجرت کے، فتوحات کا زمانہ بھی ہو گیا، 3 نمازیں مسجد نبوی میں اندھیرے میں ادا ہوتی تھی، فجر، مغرب، عشاء۔ صحابہ کو خیال تک نہیں آیا کہ چراغ جلانے کی ضرورت ہے۔ 9 سال کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلا چراغ مسجد نبوی میں جلایا، لیکن اندھیرے میں، اس ایک چھوٹی سی اندھیری مسجد سے، جس میں ظاہراً تو چراغ کی روشنی نہیں تھی، اندھیرا تھا، لیکن اعمال کا نور ایسا تھا، دعوت کی محنت کا نور ایسا تھا، ایمان اعمال کی تعلیم کا نور ایسا تھا کہ اس ایک چھوٹی سی اندھیری مسجد سے ایمان اور ہدایت کا نور پوری دنیا کے کناروں پر جا کر دنیا کو روشن کر دیا۔ آج ہماری مسجدیں فرمایا قیامت کی علامتوں میں سے ہیں، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، قیامت کی علامتوں سے ہے ان کی مسجدیں عالیشان ہوں گی لیکن ہدایت والے اعمال سے خالی ہوں گی۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو 24 گھنٹہ وقت دینا، آباد کرنا، نماز کے علاوہ وقتوں میں مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگانا۔ ایمان کا حلقہ کیا ہے؟ یہ جو ہمارا حلقہ ہے یہ ایمان کا حلقہ ہے، جس مجلس میں بیٹھ کر ایمان تازہ ہو، اللہ کی قدرت کہی جائے، اللہ کی قدرت سنی جائے، اللہ کے وعدوں کا تذکرہ ہو، وہ ایمان کا حلقہ ہے۔ اپنی مسجدوں میں ایمان کے حلقے لگانا، علم کے حلقے لگانا۔ اس لیے نظام الدین مرکز سے پوری دنیا میں دعوت دی جا رہی ہے کہ علماء مسجد میں وقت دیں، علماء مسجد میں وقت دیں، گشت کر کے لا کے عوام کو علماء کے پاس بٹھا کر ان کی ضرورت کا دین ان کو دیں، جس کی جو ضرورت کا دین ہے۔ پورا نصاب ہر ایک کو نہیں پڑھایا جا سکتا، لیکن اس کی جو ضرورت کا دین ہے وہ ضرورت کا دین علماء امت کو دیں۔ ورنہ باطل نے تو ایسا انتظام کر رکھا ہے، دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ سارا فتنہ فساد یہ علماء کا پھیلایا ہوا ہے۔ نہیں، باطل چاہتا ہے کہ عوام علماء کے ہاتھ سے کٹ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے ہم عوام اور علماء میں جوڑ پیدا کریں تاکہ یہ عوام ہر وقت ہر مشکل میں اپنے علماء کو اپنا امام بنائیں، اپنا رہبر بنائیں، تاکہ باطل اس قوم کو اچک نہ سکے۔ ہاں، اس لیے اپنی مسجد میں 24 گھنٹہ آبادی کی ترتیب بنانا، وقت دینے سے کام ہوگا۔ آج آپ بازاروں میں جائیں گے، بازار آپ کو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ملیں گے، ہسپتال آپ کو 24 گھنٹہ آباد ملیں گے، ہوائی جہاز کے ہوائی اڈے آپ کو 24 گھنٹہ آباد ملیں گے، یہاں تک کہ کچھ دوائی کی دکانیں کھلی ہیں ان پہ لکھا ہے 24/7۔ کیا لکھا ہے نہیں لکھا؟ ہفتے کے 7 دن اور دن کے 24 گھنٹے ہم کھلے ہیں، ہماری سروس موجود ہے۔ گناہ کے اڈے 24 گھنٹہ آباد ہیں، ایک مسجد ہے جو 24 گھنٹے آباد نہیں ہے۔ نماز سے تھوڑی دیر پہلے مسجد میں آئے، نماز کے بعد مسجد خالی ہو گئی۔ ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجدیں نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، یہ جو ترتیب ہے، اپنی مسجد کو آباد کرنا، اپنے گھر کی تعلیم کی فکر کرنا، اپنی بیویوں کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنا۔ یہ عورتیں جو ہیں یہ صرف کھانا پکانے کے لیے
برتن دھونے کے لیے، بچے پالنے کے لیے نہیں اللہ نے دی ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک آدمی، ایک عورت کل قیامت کے دن 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ جب اس عورت کی بے دینی اور اس کی بے دینی کی وجہ سے اللہ اس کی پکڑ کریں گے اور اس کے جہنم کا فیصلہ کریں گے، یہ عورت اللہ کے سامنے کھڑی ہو